السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف عالمی منظرنامے پر سفارتی فتح کے ڈھول بجائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف اندرونی محاذ پر سیاسی انتقام کی تیز دھار تلوار پر اختلاف رائے کو کاٹ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں نے پاکستان کے لیے ایک ایسی کہانی رقم کی ہے جو جارحیت، ڈرامے اور تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تاریخی ٹریڈ ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان نے خطے کی جغرافیائی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل برآمد کر سکتا ہے نئی دلی کے ایوانوں میں زلزلے کی مانند گونجا ہے، کیونکہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا تھا کہ 1 اگست سے بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف کے ساتھ ساتھ اضافی جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کے حوالے سے صرف اس ایک پوسٹ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسری پوسٹ میں انہوں نے بھارت کی معیشت کو مردہ قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بھارتی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی امریکی صدر کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ سوائے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے سب جانتے ہیں کہ بھارتی معیشت مردہ ہے۔ I'm glad that President Trump has stated a fact. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انڈین اکانومی ڈیڈ اکانومی ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈین اکانومی از اے ڈیڈ اکانومی اور بی جے پی نے اکانومی کو ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغامات جہاں مودی سرکار کے لیے ایک سفارتی اور معاشی دھچکا ہیں تو وہیں امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پانا وینٹیلیٹر پر لگی ملکی معیشت کی سانسوں میں روانی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاکستان سے تجارتی معاہدے کے اعلان کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایکس پر کی گئی پوسٹ کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، امریکی صدر کے بیان کے بعد جب ہم اس چمکتی دمکتی عالمی فتح سے پردہ اٹھاتے ہیں تو دوسری جانب اندرونی محاذ کی ایک تاریک تصویر سامنے آ جاتی ہے جہاں آج اسلام آباد اور فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے فیصلوں نے تحریک انصاف کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے تحریک انصاف کے 50 سے زائد سینئر رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو فیصل آباد کی عدالت نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ کے قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز، تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا سمیت 108 افراد کو سزائیں سنا کر 9 مئی کے زخموں کو ایک بار پھر سے کھرچ دیا۔ ناظرین، اب تک آنے والے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلوں کے نتیجے میں تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز، 4 رکن قومی اسمبلی اور 2 رکن صوبائی اسمبلی اپنی اسمبلی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب تحریک انصاف کی 5 اگست کی احتجاجی تحریک کی کال چند دنوں کی دوری پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں بیرونی محاذ پر ملنے والی کامیابیاں سیاسی اور عدالتی فیصلوں کی کشمکش کی دلدل میں دھنس تو نہیں جائیں گی؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں 3 سینئر تجزیہ کار اور صحافی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن منیف فاروق صاحب۔ منیف صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ عمر دراز گوندل صاحب۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ اور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن نجم ولی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ منیف صاحب، سونامی آیا ہے سزاؤں کا، وارنٹ گرفتاریوں کا، یہ سونامی کیا کیا کچھ بہا کے لے جائے گا؟ ویسے تو منصور صاحب یہ واز پریٹی مچ ایکسپیکٹڈ فرینکلی۔ جو جس کو چارج کیا گیا ہے یا جس کا نام تھا ان مقدموں کے اندر، اب بائی اینڈ لارج یہی نظر آتا تھا۔ اب فواد چودھری صاحب از لکی انف کہ انہوں نے کہا کہ وہ 7 مئی 2023 کو موجود نہیں تھے اس کانسپریسی کے اندر جو کہ زمان پارک میں رچی گئی، اور وہ اس دن ایک مووی تھی منی بیک گارنٹی، اس کے وہ کوئی ایونٹ کرا رہے تھے تو وہ وہاں پر تھے، اس لیے کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ یہ کہا جائے۔ اور پھر انہوں نے اپنا ڈیفینس کے اندر ایویڈنس بھی پیش کیا کہ میں بے گناہ ہوں، تو عدالت نے انہیں جس کیس کو میں بھی پڑھ رہا تھا اس میں عدالت نے انہیں بے گناہ قرار دیا۔ پر دیکھیے 9 مئی ایک ایکٹ تھا، ایک انسیڈنٹ تھا، وہ تو ارریفیوٹیبل اس کی تو ایویڈنس ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ جو بھی سب کچھ ہوا۔ بٹ میرا سوال کچھ دن پہلے بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے جب سرگودا اور اڈیالہ جیل والا جو ایک کوٹ لکھپت جیل سے جب فیصلہ آیا کہ کیا یہ فیصلے سم ٹائم ڈاؤن دا لائن جب ہائی کورٹ کی سٹیج کے اوپر جائیں گے اور ان کو سنا جائے گا تو کیا یہ تمام کیسز ثابت ہو اپنی جو گراؤنڈ جو ہے would they be able to stand their ground؟ سو کیونکہ لیگلی دیکھیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کی سٹیج کے اوپر کچھ چیزیں اوور لک ہو جائیں یا کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے کر دیا جائے۔ اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از انیوژول، بٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہو رہا ہے،
مطلب آج آپ دیکھیں نا ایک کیس جس میں سے 32 میں سے 28 لوگوں کو 10 سال کی سزا, ایک کیس جس میں 108 لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور باقی ان میں سے کچھ بری ہوئے ہیں, ایک اور کیس ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیس لوگوں کو سزا ہوئی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, ایک بہت بڑا کیس ہے. کیا 9 مئی کو فیصل آباد میں جلاؤ گراؤ, ISI کے دفتر پہ حملہ, یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ نو, بالکل ہوا, سب کچھ ہوا. بٹ میرے لیے تھوڑی سی یہ چیز آئی ایم ایٹ لاس آئی وڈ سے کہ ابھی یہ کہہ دینا اور ود ون سویپنگ اسٹیٹمنٹ یہ کہہ دینا کہ او کمال بالکل A1 فیصلہ ہے, یہ سب کچھ ہے. I'm sorry, میں ابھی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے آل. Why? Because I give a very rigid adherence to the history of Pakistan and the judicial history of Pakistan. اس لیے کیونکہ ہمارے ملک میں فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں بھی جن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ I still have to see کہ یہ وقت جب گزرے گا تو یہ فیصلے کیا ہائی کورٹ کی سٹیج کے اوپر ہوں گے, درست ہوں گے نہیں, کیونکہ ایک آدھے کیس کے اندر نا جب عدالت تھوڑی سی اسٹریچ میں چلی جاتی ہے اور کچھ چیزوں کو I would not use the word assume but I would say کہ عدالت اس چیز کو ڈرائیو یہ کر لیتی ہے کہ جسٹ میری پریزنس کسی ایک جگہ پر تھی اگر تو میں کلپریٹ ہوں, یا میں اگر وہاں پر تھا اور I was witnessing something that was happening تو پھر تھوڑی سی چیزیں میرے لیے تھوڑا سا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں اس کا سیاسی امپیکٹ کیا ہے؟ زیرو ڈاؤن ہو رہی ہے PTI. اچھا ہو رہی ہے؟ ہاں بالکل ہو رہی ہے, اور یہ this is not ending here. زیرو ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ ایز ان کہ یار آپ ان کی جو نمبر ہے اسمبلیوں کے اندر آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. اچھا آج میری پروگرام میں مجھے یاد ہے وہ جو تھے راجہ قمر اسلام صاحب, ان کو جب نیب نے اٹھایا اور پتہ نہیں کس کیس کے اندر کیا تو 3 سال بعد بغیر فرد جرم عائد کیے وہ بری ہوئے, 3 سال تک وہ رہے. سو یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یا یہ سب کچھ کوئی بڑا ہو گیا, لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, لیکن جیسے میں کہتا ہوں ہر دفعہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے. آئی ریئلی ہوپ اس کے بعد کوئی اور نیا پریسیڈنٹ نہ سیٹ ہو. عمر صاحب یہ جو فرما رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز تو ظاہری بات ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے بتایا سینیٹرز, قومی اسمبلی کے ممبرز, صوبائی اسمبلی کے ممبرز, یہ والے نمبر تو شاید اس کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے, لیکن وہ جو باہر والے نمبر ہیں جو کسی الیکشن ڈے والے دن کاؤنٹ ہوتے ہیں اس پہ فرق پڑے گا ان فیصلوں سے؟ دیکھیں یہ جو سزائیں ہیں اگر منیب صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتنا کمزور فیصلہ ہے کہ اس کو کسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میں اپنی وہ پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ منیب صاحب بھی اگر منیب صاحب بھی اس فیصلے کے حوالے سے جڑی فکسیشن ہے نا سارے دی میرے نال اگر میں کہہ دیتا ہے تو مطلب ہے واقعی فیصلے نہیں, اگر وہ بھی آپ قانون دان ہے نا شاید اس لیے اگر وہ بھی اس I really hope he meant that تو اور مطلب ہے بھائی وہ بھی دس تو یہ سزائیں قانونی سے زیادہ یا سیاسی سے زیادہ سرکمسٹانشل لگ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 اگست کو بھی آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. اور رہی بات نمبر کی, اگر PTI کا MNA 100 تھا 90 تھا تو اسمبلی میں آپ نے کیا کر لیا؟ 26ویں ترمیم ہو گئی, آپ نے خان صاحب کو رہا نہیں کروایا. اگر یہ نمبر کم ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک اس حوالے سے اب یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چلا جائے گا, KP کی گورنمنٹ چلی جائے گی. نمبرز کے حوالے سے میں آپ کو تاریخی ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. جب مارشل لا آیا 99 والا, 2001 میں مسلم لیگ نون کتنے نمبر کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور کتنے لوگوں کو آپ نے پورے ملک میں ٹکٹ دیے تھے؟ ٹھیک ہے, کیا ہوا بعد میں؟ یہ ایک وقت ہے نا جس وقت سے PTI گزر رہی ہے, آپ بھی مان رہے ہیں میں بھی مان رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلے سٹینڈ کیسے نہیں کریں گے. منیب صاحب خود اس حوالے سے بات کر رہے تھے, جو آپ فوجداری کے مقدمے میں جاتے ہیں تو بیونڈ دی ڈاؤٹ آپ نے کرنا ہے. جب آپ کا ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب اس دن وہاں موجود تھے اور وہ عدالت میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے ایک شخص کے بارے میں, آج کورٹ نے ان کو بری کیا نا, اس بنیاد پہ بری کیا, اور اس شخص کی گواہی باقی میں کیسے آپ نے صحیح مان لی؟ ایک آدمی جھوٹا ہے نا, اب صاحب کی عدالت میں ثابت ہو گئی. یہ بہت سارے ایسے نکات ہیں, میں اس کی مثال دیتا ہوں. سائفر کے اندر کیا ہوا تھا, وہ بھی 9 مئی جیسے ہی کیس ہے نا. ود ڈیو ریسپیکٹ اس کے اندر عدالت نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیفینس ایویڈنس پیش کیا کہ میرا تو ایلیبائی بھی ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا نا. نہیں میں ایک منٹ, انہوں نے اپنا کاؤنٹر ایویڈنس بھی 342 میں ثابت کیا نا, دیا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیا. وہ تو عدالت نے دیا, انہوں نے کہا میں تو اس ایونٹ پہ موجود تھا, میں تو سازش کا حصہ نہیں تھا. ناٹ مطلب میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پروسیکیوشن کا وٹنس ہے وہ بڑا کوئی کریڈیبل ہے, لیکن اس میں شیخ رشید صاحب کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ میرا تو بھتیجا وہاں پہ فیصلہ آباد میں تھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی, اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے فیصلہ آباد کے. ایویڈنس سے ثابت کر دیا جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گواہ نے غلط گواہی دی, جھوٹی گواہی دی, جو کہہ رہا ہے کہ میں اس سازش والی جگہ پہ موجود تھا. پھر گنڈا پور صاحب کا فیصلہ آباد کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ عمر ایوب کا کیا تعلق ہے؟ شبلی فراز کا کیا تعلق ہے؟ گنڈا پور صاحب کو تو نام بھی نہیں, باقی کیسز میں تو ہے نا ادھر.
اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں کا فیصلہ آباد کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک. خیال کاسترو کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس نے لیڈ کیا, آپ کی ایف آئی آر یہ بتا رہی ہے, لیکن جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایویڈنس پروڈیوس ہے, وہ جیل کے اندر تھا. ٹھیک. تو آپ کی ایف آئی آر سے لے کے کیس ثابت کرنے تک, اب اس سارے معاملے سے آپ نے جو اصل بات پوچھی کہ کیا باہر نمبر کی کیا فرق پڑے گا, میرا خیال ہے تحریک انصاف کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا, آپ اور میں لاسٹ کیا بات کر رہے تھے کہ ایک وہ پی ٹی آئی جو حکومتی ہے غیر حکومتی ہے, آپ کیا کہہ رہے تھے مزاحمت کرنی ہے, سسٹم کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے, میں نے کریٹیسائز کیا جب آپ نے ریزائن کیا کہ سسٹم کے اندر رہتے, آپ آج ان کو سسٹم سے نکال رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ایوانوں میں کچھ نہیں ہونا, سسٹم کے اندر کچھ نہیں ہونا, سڑکوں پہ جائیں. سو پی ٹی آئی کے اندر جو ابہام تھا آج کے فیصلوں نے وہ ابہام دور کر دیا ہے کہ آپ ان ایوانوں میں بیٹھے بھی رہیں گے, کچھ نہیں ہونا, آپ نے سڑکوں پہ جانا ہے. یہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ حکومتی پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ حکومتی پی ٹی آئی نہیں ہے, اور ان کے پاس کچھ چارہ ہی نہیں ہے. جب آپ عمر ایوب کو جب نکال دیں گے, اب عمر ایوب کس سے مذاکرات کریں گے؟ اب ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوگی یا کس سے کریں گے؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سے زبردستی آؤٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو نکالیں گے. جب وہ نکالیں گے, آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے, اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ پھر وہ ایجیٹیشن کرے گا, پھر وہ روڈ پہ جائے گا, وہ احتجاج کرے گا. اور ایک اور بات, آج پی ٹی آئی کا جو آفیشیل رد عمل بھی ہے, آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں تو صحیح, یہ جو سارے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو کوئی عوام کی بھی تو رائے ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے, عوام کی رائے کے اندر کیا ان سب چیزوں کو لے کے, انہی الزامات کو لے کے 8 فروری کو بھی لوگ انہی کی نعروں کے ساتھ گئے تھے, عمر ایوب یہ سب کو لے کے گئے تھے, ان سے نامینیٹڈ تھے, تو لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا تھا. آپ نے ان کے نمائندوں کو ان حالات کے اندر ڈسکوالیفائی کر دیا. ہو سکتا ہے الیکشن میں نہ لڑنے دیں, آپ ابھی بہتر الیکشن مینج کر لیں, اس بار فارم 47 کا الزام بھی نہ ہے, لیکن میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنے ووٹر کے سامنے, آپ بیسیکلی نا ایک آرگومنٹ آپ یوز کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیشین جو ہے بے شک اگر وہ اس وقت کنوکٹڈ بے شک نہ ہو, جب 8 فروری تھا وہ نامینیٹڈ ہو, اس کے اوپر چارجز ہوں, لیکن اگر اسے ہلکے کا ووٹ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کلیئر ہو گیا. نہیں, یہاں پہ چونکہ کہ جی لوگوں نے اس کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو مانا نہیں ہے, تو چونکہ مانا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ان تمام الزامات کے باوجود کہا کہ ہمیں یہ قبول ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے, چونکہ ان کرمنل پروسیڈنگز کے اوپر بھی سوال ہے. اب لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ شاید پہلے سے زیادہ ان کو ووٹ دیں, ان کا قد پہلے سے زیادہ بڑا ہو, سمپتھی ووٹ سمپتھی ووٹ, اور یہی 8 فروری کو ہم نے ماڈل دیکھا. نجم علی صاحب, تو پھر اس کا مطلب احتساب تو پھر نہ ہوا, اگر اتنے لوپ ہولز ہیں سارے معاملے کے اندر تو پھر احتساب ہوا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بنیاد پہ جانا چاہیے نا, کیا 9 مئی ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی, عہدیدار, کارکن پہنچے تھے, لاہور سے لے کر, پشاور سے لے کر, کراچی سے لے کر, سرگودا سے لے کر, میاں والی سے لے کر ہر جگہ پہنچے تھے؟ اگر تو پہنچے تھے تو پھر سزائیں بھی ہونی تھیں, ٹھیک, پھر وہ ان کی ویڈیوز بھی ہونی تھیں, وہ موجود بھی تھے. اب زیادہ سے زیادہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب فلاں گواہ نے یہ گواہی دے دی, وہ فلاں بندہ تو جناب یہ کہہ رہا تھا کہ میں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, میں نے وہاں سے سن لیا تھا, تو بڑی کمزور مقدمہ ہو گیا. دیکھیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے, یا سیاست صحافت کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں نے جو دیکھا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اگر یہ فرداً اپنے مقدمات لڑیں, اور اس کو قانونی بنیاد پہ لڑیں, سیاسی بنیاد پہ نہ لڑیں کہ ہم وہاں پر موجود تھے, ایک فوجداری مقدمے کی طرح لڑیں, تو شاید ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے بری ہو جائیں. لیکن تینوں ہی میرے خیال میں نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ لوپ ہول ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسے بندے کو, جیسے ابھی عمر بڑی درست بات کر رہے تھے کہ جناب فیصل آباد میں ایک جو چیز ہوئی ہے اس کا شبلی فراز کے ساتھ یا عمر کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ یا زرتاج کے ساتھ, ڈیرہ غازی خان میں تو نہیں ہوا نا یہ, اس کا کیا تعلق ہے؟ وہاں پر موجودگی کو ثابت کرنا, وہاں پر ان کو اگر آپ 109 میں بھی لانا چاہتے ہیں, اس کو مشاورت میں اور قیادت میں بھی لانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ثابت کرنا. میں یہ کہتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو ریلیف ملے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس سے باہر نکل سکے گی؟ اس پورے جو مقدمات ہیں, اور ایک چیز جو ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کے عہدیدار, آپ کے ارکان اسمبلی, آپ کے کارکن اس میں ملوث نکل رہے ہیں, اور یہ اتنی بڑی مضبوط بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت 9 مئی کرنے میں, 9 مئی کی بغاوت میں اس میں ملوث تھی. اور منصور لیکن عمر نے ایک جو چیز پن پوائنٹ کی وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان تمام سزاؤں کا کیا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ وہ اس پہ علیحدہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. میں ابھی تھوڑا سا جو ہے نا کچھ اور پہلو پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے منصور صاحب, جب کراچی سے پشاور تابق آپ کے ارکان اسمبلی,
آپ کے عہدیدار آپ کے کارکن اس میں ملوث نکلے، پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ مینج اس میں لڑی کہاں سے آئی، ان کو اکٹھا کس نے کیا؟ وہاں پہ عمران خان صاحب پھنس جائیں گے، اندر ہونے کے باوجود پھنس جائیں گے۔ منصوبہ آپ نے آئی ایس پی آر کی کئی پریس ریلیزز دیکھی ہوں گی، اس میں منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ کو نہ چھوڑنے کی بات ہے۔ تو اب منطقی طور پر اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ زیادہ خوفناک ہوگا۔ اس میں دو چیزیں میں جو ظاہر ہے ایک تجزیہ کار کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کی جا چکی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے گا، پابندی نہیں کر سکے، نہیں کیا انہوں نے، لیکن جب یہ ساری سزائیں ہو جائیں گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ 9 مئی کرنے میں، ابھی تو 9 مئی کا ایک مقدمہ خان صاحب پہ جو ہوگا، اور مجھے پتہ نہیں اس کی کنیکٹیوٹی فیض حمید والے کیس سے ہمیں جوڑنی چاہیے یا نہیں جوڑنی چاہیے۔ فیض حمید والے کیس سے اگر اس کی کنیکٹیوٹی جڑ جاتی ہے تو یہ اتنا خوفناک مقدمہ ہوگا کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد خان صاحب کا مستقبل، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش، وہاں پہ قیادت تبدیل کرنے کی کوشش، اس کے نتیجے میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش، یہ تو ایک انقلاب تھا۔ میرا دوبارہ یہی سوال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے جو آپ انالیسس دے رہے ہیں، یہ ایک بند کمرے کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں آپ، وہ بند کمرہ قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے، وہ بند کمرہ سینٹ کا ہو سکتا ہے، عدالت کا ہو سکتا ہے، صوبائی اسمبلی کا ہو سکتا ہے۔ میں سڑک کی بات کر رہا ہوں، سڑک پہ کیا لوگ اس فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے؟ اس کے اوپر جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ نواز شریف بھی تو واپس آ گیا سب کچھ کر کے، اختلاف کیا، اس سے جوڑا جاتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے بھی تو کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، پھر دبئی چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ نواز شریف بھی مشرف دور کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے ان کا اختلاف ہوا۔ ان میں ایک فرق ہے منصور بھائی، وہ فرق دیکھنا پڑتا ہے نواز شریف کے ٹرائلز میں اور ان ٹرائلز میں، آپ یہ فرمائیں معاملات میں خان صاحب کے معاملات میں، نواز شریف کے معاملات میں، آصف زرداری کے معاملات میں، بے نظیر کے معاملات میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق ہے 9 مئی کا، وہ فرق ہے جی ایچ کیو پر حملے کا، وہ فرق ہے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کا، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرنے کا، یعنی کہ وہ اتنے سنگین چارجز ہیں کہ شاید بہت سارے ہمارے دوست جو تھے ولاگز کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا آج فلاں جرنیل پچھلے دروازے سے کچھ گاڑیاں گئی تھیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑے اور باہر ان سے درخواست کی ہمیں معاف کر دیں۔ ہاں جی، کئی لوگوں نے تو ویلاگ کیا 8 فروری کی رات بھی جو ہے ہاں وہ معافیاں مانگی۔ سر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک ناقابل معافی جرم انہوں نے کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اگر 9 مئی نہ ہوتا تو شاید کوئی راستہ نکل آتا، لیکن اب مجھے کوئی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں منیب صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ واقعی مطلب یہ irreversible ہو گیا جس حد تک آگے چلا گیا معاملہ؟ اچھا ایک چیز میں I must put something on record کہ یہ جو the die was cast much before 9th May 2023۔ اچھا دیکھیے جو 2023 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو آپ کہیں جی آپ اسے لنک نہیں کر سکتے اور سب کچھ ہے، اس میں جو اسٹینڈرڈ آف پروف ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش اے کرائم بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، وہ تو ایک ایسی بات ہے نا جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا کوئی ایشو نہیں تھا جنرل عاصم منیر کے ساتھ تو وہ جھوٹ ہوگا۔ ٹھیک، اگر ہم یہ کہیں کہ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، وہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نا، وہ ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں جب آپ اتنا بڑا داؤ کھیلتے ہیں نا، سیدھی سی بات ہے نا، آپ جب اتنا بڑا داؤ کھیلتے ہیں تو جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پٹھا پڑ جاتا ہے تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک، یا تو یہ ہے کہ آپ پہلوان کو گرا دیں اور پھر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور پھر کہیں انہوں نے اٹھن نہیں دینا، مطلب میں تو بالکل جٹ کی بات کر رہا ہوں، ہسٹری ہمیشہ وکٹر ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہسٹری دیکھیں، ہسٹری کی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود لکھتی ہے جا کر اور خود بتاتی ہے کہ جو میرے اندر گزرا ہے وہ کہ اینڈ میں جا کے جو جنگ جیتتا ہے نا، جو جنگ جیتتا ہے اسی کی ہسٹری مانی جاتی ہے کہ ہے جتیا سی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہسٹری از ناٹ واٹ ایکچولی ہیپنس، ہسٹری از واٹ ہسٹورین ٹیلز یو۔ وہی نا کہ ہسٹورین کیڑی سائیڈ ہے، ہسٹورین کیڑی سائیڈ ہے، ادھر سجے دا کھبے دا سانوں تو نہیں پتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہوا، جو سارا کچھ ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں ایویڈنٹ ہیں، تو اس کو تو ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو گو اوور دا سیم گراؤنڈ اگین۔ ٹھیک، ایشو یہ ہے کہ یہ نہیں کام کرنا چاہیے تھا۔ میں تو 9 مئی سے بہت پہلے کی بات کرتا ہوں۔ اگر خان صاحب کوئی جتنی پاپولیرٹی، دیکھیں پاپولیرٹی تو انہیں حکومت سے نکلنے کے بعد اصل ملی 2022۔ تو اگر آپ دونوں کے، آپ کے اور نجم صاحب کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جی اتنے بڑے گناہ ہیں، تو پھر کون سا ہائی کورٹ میں اپیل، کون سی کو نیگوشیشن، کون سی چیزیں واپس، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق دیکھیں، میری بات سنیں، اس کا تعلق اس چیز سے ہے
ہم یہ بات ہم ڈیورسڈ کیوں ہو جاتے ہیں, الاؤ می ٹو سے, فرام دا ریالٹی آف دس کنٹری یا فرام دا ہسٹری آف دس کنٹری. بھائی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا پھڈا پڑ جاتا ہے اور وہ کوئی ان کو اور بھا جاتا ہے تو وہ آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ماضی میں ہوا نہیں ہے کیا؟ فارغ انہوں نے کیا نا. باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب پہ پیار آ گیا, انہوں نے کہا یہ بندہ ہے, باقی بندے ہی سارے چول ہیں, انہوں ہی لے کے آنا ہے. انہوں نے پھر جو وہ کہتے ہیں ہر طریقہ آزمایا, فارغ کرایا. اس وقت صرف یہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب سجی جیب میں تھے, جاوید اقبال صاحب کھبی سی جیب میں تھے, تو سارا انہوں نے رائٹ اینڈ لیفٹ اپنے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر اپنی مرضی سے سب کچھ چلوایا. سو وی شوڈ ناٹ لیو ان فولز پیراڈائز نا. وی شوڈ اپریشیٹ دا فیکٹ کہ اس ملک میں سب کچھ ہوا ہے. سارا کچھ رول بیک بھی تو ہوا نا. نہیں وہ تو یہی تو یار یہی تو منصور صاحب سمجھیں, جو لائے ایک کو فارغ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرایا, یہاں تک کہ پارٹی کا صدر بھی وہ نہ رہے, وہ بھی فارغ کرایا, ٹھیک ہے, کرا کے عمران خان صاحب کو لے آئے. 6 مہینے بعد انہوں نے کہا یار ہمارے سے تو کھچ مچ گئی ہے. 1 سال بعد انہوں نے بڑبڑ شروع کر دی ساروں نے کہ اچھا یار یہ بہت نکمے ہیں, ان سے کچھ نہیں ہو رہا, ہمارے اوپر ڈرٹ نہیں آنی چاہیے, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. 2020 میں کووڈ آپ کو یاد آ گیا, وہ 1 سال تو کووڈ لے گیا بیچ میں. 21 میں انہوں نے سیدھی بات کی کہ یار یہ تو پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. 22 میں وہ پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو گیا. کیا ہمارے ملک میں یہ تاریخ نہیں رقم ہوئی؟ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ ہائیبرڈ تھا تو آج ہائیبرڈ پرو میکس ہے, تو کیا یہ بات آپ نہیں مانتے یا میں نہیں مانتا؟ سب کو پتہ ہے نا کہ آج کیا ہو رہا ہے. لیکن اسی ہائیبرڈ نظام کے اندر یا پرو میکس کے اندر جو ہے ریورسل ہوئے نا, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو پھر کیا خان صاحب کا بھی ریورسل نہیں ہو سکتا؟ بھائی بات یہ ہے, یہ ارریورسبل والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں ہمارے ملک کے اندر. نہیں وہ بھی تھوڑے پہلے نجم صاحب ابھی تو حالات اور مشکل ہو جانے ہیں. یہ بات بالکل خان صاحب تک بھی باتیں جا رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو فیکٹ ہے نا کہ جو جس نوعیت کا یہ معاملہ ہے 9 مئی 2023, جس نوعیت کا یہ معاملہ تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں لیکن میں نے پنگا لینا ہے اس بندے سے جس کا نام ہے جو آرمی چیف بننے جا رہا ہے, تو پھر میں یا تو وہی والی بات ہے داؤ کھیل جاؤں گا تو یا داؤ میرے پر الٹا پڑ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے کر دیا جو اس سے پہلے پنگے نہیں لیے تھے کسی نے اتنے زیادہ. میاں نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگانے کی کوشش کی تھی تو مارشل لا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں یہ سب کچھ ہوا ہے, میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرائے گی اور یہ جتنے بھی چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف ہیں یہ کچرے ایران میں چلی جائیں گی اور ایک نیا جنم ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے, سیاسی جنم ہوگا بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کا. میں تو اس تاریخ کا انتظار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح نجم صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ فرق نہیں, کیا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ صرف باہر جانے پہ تیار ہو جانا ہے. اتنا فرق ہے. ہم سب کیا کہتے ہیں, یہاں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں جی, ایک بار پی ٹی آئی اس کو کنڈیم کرے 9 مئی کو, اتنی مطالبہ ہے. ایک لمحے کے لیے ہم ایون اف کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایک بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں جب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اب آگے بڑھیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ اس گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے پاکستان کی کہ اگر آپ ان کوارٹرز کے ان مفاد کے ساتھ چلیں گے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہوں گے تو آپ کی بایو میٹرک وہاں سے ہو جائے گی. آپ لندن میں ہوں گے تو ضمانت ہو جائے گی. اور تاریخ میں ایسا بھی ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں, بلکہ پاکستان کی کرمنل اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ آپ کنوکٹڈ تھے نواز شریف صاحب اور آپ کو کنوکٹڈ شخص کو علاج کی اجازت دے دی گئی. وجہ کیا تھی؟ سیٹلمنٹ ہو گئی. کس کی تھی؟ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. اگر سزا غلط تھی تو نکالنا بھی تو غلط تھا نا جی, وہ بھی تو نہیں تھا. اتنا سا فرق ہے کہ معاملہ طے نہیں ہو رہا. جس وقت معاملہ طے ہوگا اس وقت یہی جیل ہوگی. وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پوزیشن کی طرف سے طے نہیں ہو رہے. ظاہر ہے دونوں فریقین کی طرف سے ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوگی, وہ نہیں مان رہے ہوں گے, ان کی وہ ڈیمانڈز ہوگی. دونوں سائڈز کی یا ایک سائڈ کی؟ ظاہر ہے ایک پہلا تو یہاں سے ہو گیا نا, معافی پہ جائیں, جو پہلے دن سے ہم سن رہے ہیں کہ کیونکہ منیب صاحب ایک یہ رائے دے, یہ بھی رائے منیب صاحب ہمارے ماضی کے شوز میں دے چکے ہیں کہ ایسی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. نہیں ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے کوئی کہا جائے کہ جی اے کر. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ سسٹم کا یہ فیصلہ ہے, شخصیت کا نہیں. میں کوٹڈ انکوٹڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم کا فیصلہ ہے کہ اب نواز شریف نہیں آئیں گے. اچھا انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے خان صاحب کے بارے میں. اچھا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہی از ڈن. ہاں یہی ہوا تھا نا. نواز شریف صاحب واپس آئے, ان کی بیٹی آج سی ایم ہے, ان کا بھائی جو ہے وہ سب کو سارے ان کے گناہ دیکھیں نا. پیناما کون لے کے آیا تھا؟ نہیں میاں صاحب واپس نہیں آئے. آپ دیکھ لیں گے میاں صاحب واپس نہیں آئے. چلے واپس وزیر اعظم 99 سے کر لیتے ہیں نا. پاکستان کی تاریخ کا ایک اصول ہے, اس ملک میں جس کو آپ نے اس طریقے سے نکالا, عدالت کے ذریعے نکالا یا کسی اور طریقے سے نکالا, جس کو زبردستی کہتے ہیں یا وقت سے پہلے نکالا, وہ ملک میں واپس آیا ہے.
وہ بطور وزیر اعظم واپس آیا ہے. یہ آپ بھٹو صاحب سے شروع کر لیں, ان کی پارٹی سے شروع کر لیں, نون لیگ کو شروع کر لیں آپ, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی یا عمران خان واپس نہیں آئے گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نجم صاحب کی بات صرف انہوں نے کہا ان کے کھاتے میں 9 مئی نہیں تھا سر, ان کے 9 مئی سر ہائی جیکنگ طیارہ کے سر سپریم کورٹ پچھلے کے الذوالفقار کیا کچھ نہیں تھا, کیا کچھ نہیں تھا. ان کے اپنی ایک پوری ان کے اپنے 9 مئی تھے, ان کے اپنے ان کے اپنے 9 مئی تھے, ان کے اپنے 9 مئی صاحب, ان کے اپنے 9 مئی تھے. دیکھیں بولے ایک چیز جو میں منصور صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا منیب فاروق نے کہا ہے کہ ہی از ڈن. میں نے بھائی میں آپ کو پہلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائی جان یہ منیب فاروق نے رپورٹ کیا. ہاں میں نے صرف خبر دی تھی بھائی جان, میں تو ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی ڈن نہیں ہوتا اور پیپل باؤنس بیک. اچھا ناظر, منیب صاحب نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ ہی از ڈن. ہماری جو کولیگ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, انہوں نے کہا ہوا ہے ختم شد. ہوں ٹھیک ہے, نہیں بھائی میں نہیں ہوں ٹھیک, تسی پھر وہی کہہ رہے ہو نا, منیب صاحب نے کہا, میں نے کہا آپ نے رپورٹ کیا, ہم تک پہنچایا منیب صاحب نے, ہم تک پہنچایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹ کی بات ہوتی ہے نا, یہ واقعی سیٹلمنٹ جب ہونی ہوتی ہے نا تو کسی کو نہیں پتا چلتا کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے, رجب بھائی میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, معذرت ہے, کہ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے کہ پہلے سیٹلمنٹ ہو جاتی تھی سال ایک کے اندر ہی. 2018 میں سزا ہوئی تھی نا میاں نواز شریف صاحب کو. ناٹ ریئلی, لیکن اگر آپ مشرف صاحب کا دیکھیں تو وہ بڑی دیر لگ گئی. وہ تو مارشل, وہ تو آؤٹ اینڈ آؤٹ مارشل لا تھا. ویسے آخری 6 مہینے سال میں ہوتی ہے, یہ وہ آؤٹ اینڈ آؤٹ مارشل لا تھا نا. یہاں تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب 2018 میں کنوکٹ ہوئے, 2019 کے اینڈ میں انہیں باہر بھیج دیا گیا, اور کیونکہ باجوہ صاحب کو ان سے کچھ چاہیے تھا, باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ایک لیوریج تھا ان کے پاس کیری صاحب کو, اور پھر پی ایم ایل این نے جس طرح ساروں نے امین پڑھی اس ایکسٹینشن. یہاں پہ نہیں ہو رہی, یہاں معاملات فرق ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب کیونکہ وہ ڈیبیٹ بھی ختم ہو گئی ہے 27 والی, اب تو یہ کام 25 والی, اب تو 27 تک ہے. سو واقعی ابھی تو وہ اپنے ٹینئر کے 3رے سال میں ہے پاکستان کی جو فوج کی قیادت ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. ناظم صاحب, وہ آپ نے عمر صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اپنے 9 مئی تھے, لیکن وہ ہو گیا, وہ بھی صاف ہو گئے, داغ دھل گئے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ عاصم منیر صاحب کے بعد کیا ہوگا. اچھا, جب تک عاصم منیر موجود ہیں تب تک تو ایک منظرنامہ واضح ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے مجھے ویسے ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, اور دوسری بات جو ہے, ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی, مجھے پولیٹیکل ڈیبیٹ کا بہت مزہ آتا ہے اس طرح کی, کہ واپسی ہوتی ہے, لیکن واپسی کتنے دیر کے بعد ہوتی ہے, کتنی قربانیوں کے بعد ہوتی ہے. منصور صاحب, میں نے 90 کی دہائی سے جرنلزم میں ہوں. میں نے ماشاءاللہ پورا مشرف کا دیکھا, میں نے اس سے پہلے والے جو حکومتیں آتی جاتی, بہت میں چیف رپورٹر دن تھا, بڑے قریب سے دیکھی. سر بڑی لمبی جدوجہد ہوتی ہے. بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کی واپسی جو تھی, اس کے اندر ایک پورا ماشاءاللہ, اس کے اندر پوری بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو کی ایک پوری لڑائی, اور اس کے بعد یہ واپسی ہوئی تھی. اسی طرح میں نے رپورٹر کے طور پہ کلثوم نواز کو جب دیکھا تھا, اور لاہور میں جب ان کی گاڑی اٹھائی گئی یا ان کے لانگ مارچ ہوئے, سارا کچھ ہوا, یہ بڑی لمبی جدوجہد ہوتی ہے. اور آج تک کی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ شاید ہم جس موروثیت کی بہت زیادہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ بچوں کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں, میرا خیال ہے بینظیر بھٹو نے یا مریم نواز نے ایک لڑائی لڑی. مجھے تو بچے آ رہے ہیں نا سر, مجھے نہیں پتا, وہ نہیں آ رہے, وہ نہیں آ رہے, وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, وہ نہیں آ رہے, انہوں نے دوبارہ کہا ہے وہ آ رہے ہیں. وہ اور جو کہا جا رہا ہے, جو سننے میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید ان کی والدہ نہ انہیں آنے دیں, اور اس کی وجہ شاید رانا ثناء اللہ کا بیان نہ ہو, اس کی وجہ ان کی پھپھی ہو اور علیمہ ہو. کیوں؟ انہوں نے تو کہا کہ وہ مسٹرسٹ ہے. یہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہی چل رہی ہیں اس وقت. اور جس قسم کی انہوں نے بشرا صاحبہ کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی, ایک جادو والی, وہ اس قسم کی, تو وہ ماں ہے, وہ شاید نہ آنے دیں, میرا تو اندازہ علیمہ بی بی کی تو ویسے ہی نہیں بنتی بشرا بی بی سے. ہاں نہیں بنتی, ہاں تو وہ بشرا بی تو اندر ہے نا, بشرا بی اندر ہے, علیمہ خان صاحب باہر ہیں. اچھا, وہ یہ ایک لمبی جدوجہد تھی. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کے بعد پھوپھی کی اپنے بھتیجوں کے ساتھ تو ایک اچھا طریقے انصاف کی ویسے سیاست سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, وہ اس لیے کیونکہ 5 اگست کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایک نیا ایلیمنٹ تھا وہ تو یہی تھا کہ بچے آ رہے ہیں, دونوں بیٹے, خان کے دونوں بیٹے آ رہے ہیں. دن کتنے رہ گئے ویسے؟ اب تو ہفتے سے ہاں, تو ہفتے سے کم. ابھی اناؤنس کریں گے, وہ آئیں گے, ان کا استقبال ہوگا. کب آ رہے ہیں؟
ویسے انہوں نے امریکہ جا کے کیا کر لیا, ایک رچرڈ گرنیل سے ملاقات کر لی اور انہوں نے جو ولسن سے کر لی ان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں رہائی. ہاں امریکہ کی طرف دیکھنا, دیکھیں ان کا تو ان کے والد ہیں اور ان کا تو پاکستان کی سیاست سے. اور ایک بات بڑی عجیب ہے کہ شاید ان کو اس بات کا کسی نے نہیں بریف کیا ہوا. وہ ایک فیکٹ بتا رہے تھے جو انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی جو ٹینیئر ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ 2 سال کی ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں. مطلب وہ ٹینیئر تو وہ والی بات ہی ختم ہو, سیاسی ٹیکنیکل چیز ہے. میرے خیال میں تو ان کو کسی نے یہ بھی نہیں بریف کیا ہوا کہ اے نہیں کہنا کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ سیاسی طور پہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا بلو بیک ہے. بٹ آئی تھنک انہوں نے خود کہا کہ میں کوئی میڈیا سیوی آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا what to say and what not. He was there as a son. ایز اے سن. اور میں تو کہتا ہوں جب بندہ بیمار ہونا تو بیمار جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو 36 ڈاکٹرز کہیں, 4 پیر کہیں, 2 دربار کہیں, وہ ہر جگہ چلا جاتا ہے. You cannot take that away from them کہ وہ اپنے والد کے لیے فکر مند ہیں. اور میرے خیال میں اگر وہ پاکستان آئیں تو ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے والد سے ملیں. عمر صاحب کے بعد خبر, عمر صاحب آ رہے ہیں بچے؟ وہ آئیں گے ضرور. وہ پہلے بھی نومبر کے جب ان کے اوپر وہ ہوا تھا تو وہ آئے تھے. لیکن میں اس آنے کے حوالے سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ منصور صاحب جب تحریک چلتی ہے نا, اگر ان کے بیٹے آ بھی جائیں تو ہم نے تحریک کو کسی اور نظر سے دیکھنا ہے. یار آپ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. نہیں آپ ان کا آنا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. میرے لیے یہ میری بات تو سننے ذرا. میں تو اس کو کمپیئر کر رہا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کے آنے کے ساتھ. میں اور طرح سے کہہ رہا ہوں. لیٹ سپوز ان کو آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اتارتے ہیں, میں اس کی کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. اب ویسے انہاں سے کتنے مہر علی, کتنے تیری سنا, گستاخ اکھیاں, کتنے جا لڑیاں, اگر سوال کر دیا یار آپ نے. سنجیدہ ہونے آج آپ کو پیپلز پارٹی کے دوست احتجاج کریں گے. آپ منصور بھائی آپ عمر بھائی کے چیزیں لے رہے ہیں. نہیں میں احتجاج کرتا ہوں. یار بی بی آئی تھی 10 لاکھ بندہ نکلا تھا یار. یہ قاسم اور سلمان لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے 10 لاکھ بندہ نہیں نکلے گا. منصور صاحب یا تو آپ ہمارے نہایت ہی محترم صاحب سے تازی ملاقات کر کے آئے ہیں. بڑی دیر ہو گئی, بلکہ لاسٹ عمر کے ساتھ سے ملاقات کر کے آئے ہیں. تو یا اب آپ نا بڑی مستی کے موڈ میں, آپ کیوں مستی کے, آپ پکے منہ کے ساتھ نہیں مستی کرتے؟ کوئی نہیں یار بات یہ بھائی وہ نہیں اسی تو جانتے نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ تینوں یہ بات مانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے؟ بالکل ہے, ایبسلیوٹلی. تو پھر اگر ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کے بچے پہلی دفعہ نہیں وہ ہم منیر صاحب وہ بطور والد اور ان کے اس طرح سے دیکھیں نا, کیا وہ کوئی ان کے سیاسی جانشین ہے یا یہ کام ان کا ہے؟ میں کس طرح سے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, سیاسی نہیں ہے لیکن جانشین تو ہیں. سیاسی کی بات کریں ہم, یا سیاست کی فیملی کی تھوڑی بات کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ سپوز وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں جی. آپ جب تحریک چلاتے ہیں تو تحریک ایک اپنی جہت ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نعرے لگانے ہیں, آپ نے تقریریں کرنی ہیں. ان کو تو مجھے نہیں علم کہ اردو زبان آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ اگر آئیں گے تو یہاں کی کراؤڈ سے وہ خطاب نہیں کر پائیں گے, کیا کریں گے؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح انگریزی میں بول رہے ہوتے تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قائد اعظم بے نظیر بھٹو کے بعد آپ نے قائد اعظم سے ملا دیا یار, خدا کی قسم. آج آپ واقعی منصور بھائی آپ ایک ہوتا ہے کریز سے باہر نکلنا, ایک ہوتا ہے گراؤنڈ سے باہر نکل کے کھیلنا. آپ گراؤنڈ سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں. زبان سے کیا فرق بھائی, ہمیں تو یہی بتایا گیا یار, ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ دونوں آئیں گے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز جو آپ پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ڈیٹس فائنل نہیں ہوئی, اور پہلی بات ہے کہ ملاقات ان کی کوئی طے اپنے والد کے ساتھ ہو تو پھر ہی وہ آئیں گے نا. جی نہیں والد سے طے کیا ہونی ہے, وہ جس دن ملاقات کا دن ہوگا ایک دن پہلے لسٹ چلی جائے گی. ملاقات نہیں کرنے, آج جمعرات کی ملاقات کرنے دیا کسی کو آپ نے؟ گورنمنٹ نے کہا ہے, وہ تو مختلف وزراء نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے, کہ وہ آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. نہیں گرفتاری کی بات یہی تو اپنا نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ کے بیان سے واپس لے لیا, وہ سارا وہ انہوں نے سارا واپس لے لیا. انہوں نے کہا نہیں کوئی گرفتاری نہیں. میں نے کہا رانا ثناء اللہ کے بیان کی وجہ سے نہیں رکے ہی نہیں, اس وجہ سے رکے اور وجہ. میں مذاق نہیں کر رہا بھائی, آپ کو کس نے کہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ یار مجھے بڑا غور کرنا پڑے گا, منصور علی خان کو بڑا غور سے دیکھنا پڑے گا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی. یار آپ مسکراتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں میں مذاق. یار ایک منٹ, آپ ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف وہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, سب سے پاپولر ہے, ان کا چیئرمین اندر ہے, بانی چیئرمین اندر ہے, اس کے بچے آ رہے ہیں. ٹویٹر پہ کتنے فالوورز تھے کس کے؟ پرویز مشرف کے. ملین کے لگ بھگ تھے نا. تو جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اترے تھے تو وہاں پر میڈیا کے لوگ زیادہ تھے, ان کے اپنے لوگ کم تھے. یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, سوشل میڈیا سے نہ ملائیں. دو چیزیں صرف کہتے ہیں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بچوں کی جو والدہ ہیں ان کو ان کی سیکیورٹی کی وہ ہوگا. نمبر 2 یہ بات آپ کی, اور میں آپ سے مذاق ہو رہا تھا لیکن میں آپ سیدھی سی بات کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. اگر تحریک انصاف کے ووٹر کو یہ پتا, ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے نا کہ بیٹے ہیں عمران خان کے, اور اگر پارٹی اس کو اس طرح سے پلے اپ کرنا چاہتی ہے کہ یار عمران خان کے بچے آئے ہیں,
لیکن پھر وہ اس زون میں مینٹلی آئیں کہ انہوں نے ریگارڈلیس, میں جو عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک تحریک میں جا رہے ہیں, ریگارڈلیس کہ وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہیں, انہوں نے انٹرپریٹر رکھنا ہے, کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ایون اف دے اسپیک ان انگلش, وہ صرف کہیں, وہ صرف یہی کہتے ہیں عمران خان زندہ باد, تو پیپل وڈ سے عمران خان زندہ باد. سر وہ ایک بھی کوئی میسج اپنا ریکارڈ کر کے ڈالتے ہیں بالکل یا ٹویٹ کچھ کرتے ہیں تو لوگ فالو تو کرتے ہیں. نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, وہ تو کرتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا وہ اس طرح کا ذہن بنا کے آ رہے ہیں کہ وہ کوئی تحریک چلائیں. نہیں ٹھیک ہے وہ, لیکن عمر صاحب یہ اس سے اب جو تحریک چلنے لگی ہے, تحریک کی جان نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے چونکہ یہ جو ساری سزائیں ہوئی ہیں, ان سزاؤں کا مقصد اس تحریک کو روکنے کے حوالے سے, اب عمر ایوب یا یہ سب لوگ کیسے آئیں گے؟ اب بچر صاحب کو سزا پنجاب اسمبلی میں ہوئی, اس لاسٹ سیشن میں بھی وہ نہیں آئے. بچر صاحب نے لاسٹ ٹائم کتنے نکال لیے تھے؟ نہیں میں نکالنے کے بعد لاہور میں تو نہیں نکالا, میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ سارے لوگ جن کو آپ نے سزائیں آج دی ہیں, یہ لوگ کیسے آئیں گے؟ تو اب اگر تحریک کے حوالے سے کہا جائے تو وہ تو گنڈا پور صاحب نے پچھلے شعبے میں کہا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جب 90 دن کی بات کر کے گئے تھے, اس دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور اب احتجاج کریں گے آج کے دن تک. آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا, آج انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں ڈی سی کو اجازت کی درخواست دی ہے. تو پی ٹی آئی کو ایز آف دس مومنٹ کلیئرٹی نہیں ہے نا, آپ نے احتجاج کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہ جو کانفرنس تحریک تحفظ جان پاکستان والی چل رہی ہے تو ہم 1 اگست کو لائے عمل دیں گے, ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب 1 کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی ڈسٹرکٹ وائز کوئی ٹوکن پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی اسلام آباد کی طرف جانا ہے, جو کہ وہ کہہ چکے ہیں ہم نے اسلام آباد نہیں جانا. سر یہ جو ان کی نااہلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جس کو آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو, اس میں تو پھر حکومت کو تو کوئی قصور نہیں. یہ تو تنظیمی معاملہ ہے, یہ تو تنظیمی معاملہ ہے. اور ایک اور بات جو پہلے بھی ہم بیٹھے ہوئے جب بات کریں کہ جب تک آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی اس طرح سے, آپ پنجاب کو موبلائز نہیں کریں گے, آپ نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ جب تک پنجاب میں لوگ نہیں نکلیں گے, لاہور سے نہیں نکلیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک بھی کامیاب ہو سکتی ہے. پنجاب نے اٹھنا ہے, پنجاب سے آپ کو رسپانس ملنا ہے, لاہور سے ملنا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا. خیبر پختونخوا سے 2-2.5 لاکھ لے ہیں, ہر ایم پی 5-5 ہزار بندہ لائے, کتنا کوئی مشکل کام ہے, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہو. امپیکٹ خبر 2.5 لاکھ بندہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائے, امپیکٹ تو اس کا بھی نہیں. پھر آپ اس کو اٹک پہ روک لیں, کچھ کریں, لڑائی جھگڑا. جب پنجاب میں 2.5 لاکھ بندہ اٹک کے پل پہ بھی نہیں روکا جا سکتا بھائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر اگر اس دن گورنمنٹ کمفرٹیبل ہے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے نروس کے اوپر سوار نہیں ہوئے. آپ نروس کے اوپر سوار ہوں گے جب ان کو پتا ہوگا لاہور سے نکلے گے, پھر وہ جو سیٹلمنٹ اور بات چیت رابطے وہ اس کے بعد ہوں گے. آپ نے گراؤنڈ پہ مزاحمت دکھانی ہے تو کچھ آپ کو وہ نہیں ہوگا, تو پھر میرا نہیں خیال. کیوں جی, آپ کی سر کیا رائے ہے یہ 5 کے حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا مشکل کا شکار ہے. ان کے پاس میں ان کی جتنی اب تک ڈبیٹ دیکھ رہا ہوں, اب وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں اسمبلیوں سے نکل آنا چاہیے, اور اگر اب وہ پھنس گئے ہیں دونوں طرف سے, یعنی کہ اگر وہ اسمبلیوں میں رہتے ہیں, ویسے اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, پی ٹی آئی نے نہیں کرنا. اسمبلیوں میں رہنا کہ نہیں, باقی ارکان کی بات کریں نا, بطور جماعت بات. یہ آج جیسے سوال ہوا ہے بیرسٹر گوہر سے, یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. نہیں دیکھیں, انہوں نے تو کہا کہ یہ تو سسٹم ہی کولیپس کر چکا ہے, اور یہ اگر آپ ہمیں جس طرح سزائیں دے رہے ہیں اس کے بعد تو سسٹم رہ ہی نہیں گیا. اور اگر اس کو آپ نے اس بیان کے تناظر میں دیکھنا ہے تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ سسٹم کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں, وہ کوئی بھی اس میں کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے اور بیوقوفانہ فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں جب پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی گئی تھیں تو ان کو ہر بندہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یار یہ کام نہ کرو, آپ کے گلے پڑ جائے گا. سوائے خان صاحب کے, خان صاحب نے تو احتجاجاً وہ جب قومی اسمبلی میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور لوگوں نے جب وہاں پہ رجسٹ کیا, انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, یہ میرا استعفیٰ موجود ہے, تم لوگ بیٹھے رہو یہ پہ, تو پھر شرم و شرمی باقیوں کو بھی ڈیزائن کرنا پڑا. اور جتنے نقصانات انہوں نے اپنے اس قسم کے فیصلوں سے کیے ہیں, اور میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید کوئی رستہ نکل آتا اگر یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کر دیتے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرتے. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں, اچھا ویسے جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا, یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ جی وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کر لیتے, اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر معافی مانگ لیتے, آپ یقین کیجئے کہ وہ جو قانون کا جو پتلا کھڑا ہوتا ہے نا ان تمام کیسز کا, وہ دھڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے. کیسے جی اینج کر لیتے سب کچھ نہیں. اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا, اس کا ایک اور بھی تو پہلو ہے. آپ صرف اور صرف اپنے ماضی کو جب اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے, سارا کچھ ٹھیک لگتا ہے, لیکن وہ سیاسی راستے بھی تو ہوتے ہیں. سیاسی راستے اور قانونی راستے کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کہے گی کہ ہاں آپ سے بات کرتے ہیں تو جس دن بات ہوگی اس دن تو شہباز شریف کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی؟
کیا assumption ہے نا. آپ کے خیال میں کیا سیاسی راستہ نکلے اس کا؟ سیاسی راستے بہت سارے ہیں. جیسے بتائیے ماضی میں جو آپ نواز شریف کی واپسی کی بات کرتے ہیں, آپ بے نظیر بھٹو کی واپسی کی بات کرتے ہیں. بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنی تھیں ضیاء الحق کی وفات کے بعد, وہ بھی ایک سیاسی راستہ تھا جس میں غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے, جس کے وزیر خارجہ بھی ان کے نہیں تھے. وہ ایک سیاسی راستہ تھا, لیکن وہ سیاسی طریقے سے حاصل کیا گیا تھا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی چاہیے. پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں گے, ان کے پاس راستے نکلیں گے, ان کے ذہن کھلیں گے. سیدھی سی بات ہے, ان کے ذہن ہے کوئی سیاسی راستہ, کوئی سیاسی راستہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. سیاسی راستہ کیا پتہ نہیں, میرے خیال میں اس سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ایک ماحول تو کچھ چھوٹا موٹا بن جاتا, لیکن جو فنڈامنٹل چینج ہے ان دا پالیسی جو وچ از ٹورڈز تحریک انصاف, وہ میرا نہیں لگتا مجھے کہ وہ اس کا حل کسی سیاسی ڈائلاگ سے ممکن ہے. یہ خواہش چند لوگوں کی, رانا صاحب کی, رانا ثناء اللہ صاحب کی, اور لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ جی کیوں نہیں حل نکالا جا سکتا. ان کی بھی ہے, نعیم صاحب کی بھی ہے, اور بھی لوگوں کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ پالیسی شفٹ نہیں ہوگا جو ایک موجود ہے تحریک انصاف کے لیے, تب تک اصل میٹیریل چینج کوئی نہیں. اچھا نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, اور یہ اس کی ایگزامپلز موجود ہیں کہ ڈائلاگ کی کوششیں تو ہوئی ہیں. میں پی ٹی آئی کی سائڈ سے نہیں کہہ رہا, غیر سیاسی جو ہمارے یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں ان کی جانب سے کوشش. اچھا نا, گورنمنٹ سے بات بھی کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو الیکشنز کے اوپر کمیٹی بنی تھی, قریشی صاحب تھے اور فواد چوہدری صاحب, یہ سارے علی ظفر تھے. جب الیکشن اسمبلی ٹوٹ گئی تھی تو اس کے بعد ایک تاریخ کے اوپر سب کے اوپر, جب باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, اس میں کیا نکلا تھا, کیا نہیں, اس کے بعد یہ جو اور ایک بات تو سب کہہ رہے ہیں, احمد صاحب جو آئے تھے امریکہ سے, کون لکھ رہا تھا؟ ظاہری بات ہے. اور وہ میڈیا میں ملاقات رپورٹ بعد میں ہوئی نا, ملاقاتوں کے بعد پتہ چلا, ایون اس وقت بھی کسی کو پتہ نہیں چلا, تو وہ خود سے اٹھ کے لیکن میں I beg to differ on this. دیکھیے یہ سب کچھ جو ایک کیا گیا نا, یہ تو ایک فساد کریٹ کیا گیا فرینکلی. اگر کوئی رستہ نکلنا ہوتا تو کون سا ادھر راکٹ سائنس نکالنی تھی. جب رستے نکالنے ہوتے ہیں نکل آتے ہیں, تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے نا, کہ یار یہ چیز آپ ٹھیک کر دیں, یہ چیز آپ ٹھیک کر دیں, تھوڑا سا کرو. یہ جو بھی سارا کچھ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہوا ہے, 2 سال تو عمران خان صاحب کو اندر ہو گئے نا. دیکھیے یہ کبھی کسی کو ملنے دینا, کبھی کسی کو نہ ملنے دینا, جن کا نام لسٹ میں نہ ہو وہ لوگ مل لیں, باہر سے لوگ آ کے مل لیں, کوئی کہیں سے آ کے مل لیں, وہ تنویر صاحب کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ کیا جی وہ مل لیں. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا کہ ان چیزوں کا کوئی مٹیریل چینج کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, دس واز آل اے اسموک اسکرین. میں تو آئی اسٹینڈ بائی مائی نیوز کہ یہ اٹ واز آل اے اسموک اسکرین. دیر واز نو انٹینشن اچھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی رستہ ہو یا نکلے یا بنے, کیونکہ اگر ایسا ہو تو منصور صاحب کوئی اتنا بڑا بھی کوئی یہ مسئلہ کشمیر نہیں تھا, یہ ہمارے ملک کے اندر کا معاملہ تھا. چیزیں مختلف طریقے سے بہت سی چیزوں کے ساتھ حل ہو سکتی ہیں. اور رہ گئی بات عمران خان صاحب کی, بہت معذرت کے ساتھ پبلک کو جو آپ ڈسپلے کرتے ہیں چیزیں وہ اور ہوتی ہیں کہ یار میں بس یہ ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے اور فلان. نو, اٹ از اے گیم وچ انوالوز پاور پالیٹکس. ٹھیک, یہ اقتدار کی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ اصولوں پہ نہیں, کنوینئنس پر لڑی جاتی ہے. صحیح, جو آپ کو کنوینئنٹ ہوتا ہے آپ اس جگہ پر کہیں کنسیڈ کرتے ہیں, کہیں اچیو کرتے ہیں, کہیں اپنا ٹرف دیتے ہیں, کہیں ٹرف کسی سے لیتے ہیں. عمر صاحب, یہ اس سارے معاملے میں ایک اور ڈسکشن پچھلے چند دنوں سے شروع ہوئی ہے. ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب, انہوں نے کہا, آج فیصل واڈا صاحب کا بھی میں بیان سن رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے دور اقتدار کے بس آخری مراحل پہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں واقعی آخری مراحل پہ؟ میرا خیال ہے ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے لائے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب جو ہیں دونوں سائڈز پہ پلے کرتے ہیں, تو اگر آپ دونوں سائڈ سے پلے کرتے ہیں تو پھر گنڈا پور کو نکال کے آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ نہیں, اس طرح تو سزائیں بھی بہت ہوئی ہیں. ہاں نہیں, میں تو صرف ویسے وہ تو آپ نام دیکھیں, خان صاحب نے نامزد نہیں کیا ان کو. گنڈا پور صاحب میں یہ تو کہہ رہا ہوں, خان صاحب کے نامزد نہیں ہے. اس سے کوئی اگر ان کی گورنمنٹ ختم گنڈا پور کا مائنس کر بھی دیتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی پہ, عمران خان پہ کیا ہوگا, کیا فرق پڑے گا؟ یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور اس کی بنیاد پر گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, گنڈا پور کی جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی آ رہی ہے, جے یو آئی آ رہی ہے یا نون لیگ آ رہی ہے, تو پھر تو کوئی امپیکٹ آئے گا, پھر سمجھ آئے گی. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک شخص کو مائنس کر دیا, اس کی جگہ پہ اور کھڑا ہو جائے گا. گنڈا پور کیوں کھڑے ہیں؟ ان کے اوپر خان صاحب کا اعتماد ہے, اگر ان کی جگہ پہ خان صاحب کسی اور کو اب دیکھیں آج مشال یوسف زئی جو ہیں وہ سینیٹر بن گئی ہیں 86 ووٹ لے کے. کیوں بن گئی ہیں؟ جبکہ گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں ہے. نہیں پسند, علیمہ خان صاحبہ کو بھی پسند نہیں جی, اس کے باوجود بن گئی چونکہ وہاں سے اپروول تھا تو بن گئی. بشرا بی بی کو پسند, چونکہ اپروول تھا. اب گنڈا پور صاحب اگر ہٹیں گے, اگر گورنمنٹ گر رہی ہے
اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مائنس ہو رہے ہیں تو ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا. یہ تو کتنی بڑی سر ہٹ سکتے ہیں سر, آپ کی رائے؟ بہت سے لوگ خوش ہوں ویسے ان کے جانے سے. میرا سوال کچھ اور جنید اکبر صاحب تو ضرور. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, اسی طرح بیرسٹر گوہر جن پہ ہر کوئی چڑھائی کرتا ہے, خود پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جس طرح ان کو ٹارگٹ کرتا ہے, 1-2 دفعہ کی پریس بریفنگ کے علاوہ ہر دفعہ بیچاروں پہ چڑھائی ہوتی ہے نا, تو یہ لگے کیسے ہیں؟ خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ اتفاق رائے ہوا کیسے ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ کوئی سمجھا دے, عمر بھائی سمجھا دیں, کوئی سمجھا دے کہ اگر وہ جو ہیں واقعی کوئی غدار قسم کی چیز ہے جس کو بار بار کہا جاتا ہے, سلمان اکرم. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا مریم نواز کو اتنا ٹارگیٹنگ کرتا ہے جتنا علی امین گنڈاپور کو کرتا ہے. اگر میں کمپیئر کروں نا, مجھے تو لگتا ہے علی امین گنڈاپور کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. نہیں, خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کیوں پورے کیے؟ اپنی پارٹی بھی ان کے حوالے کر دی, اپنی حکومت جو ان کے پاس آئی تھی وہ بھی ان کے حوالے کر دی, کیوں کیا ایسے؟ کیوں کیا ایسے؟ میں تو خود سوال کر رہا ہوں. نہیں, آپ سوال نہیں کر سکتے نا, سوال تو میں نے کرنا اینکر میں ہوں, آپ نے بتانا ہے مجھے. آپ مجھے بتائیں. نہیں, باخبر تو آپ بھی ہیں, منیر صاحب بھی ہیں, عمر صاحب بھی باخبر ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو خان صاحب کی اشرت کس طرح مل گئی. نہیں, اس کو بیرسٹر صاحب کو بھی شامل کریں نا, گور صاحب کو بھی کریں. گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کی نامینی تھے. گنڈاپور صاحب ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتے اگر عمران خان صاحب نہ چاہیں. صحیح, یہ بات صحیح ہے. گنڈاپور صاحب نے جو ابھی سینٹ سرنڈر ہوا ہے, وہ جو 2 سیٹیں دے دی ہیں باقیوں کو, اور میں کہتا ہوں وہ بھی ہمارے ملک میں اتنی جنرل نشستیں کسی کی لی تھی اس جماعت کو اتنی مخصوص مل گئی ہیں, یہ بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے نا. بائی دا وے وہ فیصلہ بھی تاریخ میں کالے روپ سے لکھا جائے گا, جو سپریم کالے سے لکھا جاتا ہے. نہیں کالے نہیں, کالے سے لکھا ہے. وہ جو دھبا ہوتا ہے نا, وہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ سنہری تو نہیں, میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ کالا ہی تھا, مطلب کالا ان دا لٹرل سینس. اب بات یہ ہے کہ جو گنڈاپور صاحب کی وہاں موجودگی ہے, یہ بات ضرور ہے. گنڈاپور صاحب نے, لوگوں نے برا بھلا کہیں تو کہیں, گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی کوشش کی ہے جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے. ٹھیک, ایشو یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو آپ ان سے ہیومن ایلیمنٹ, یو کانٹ ٹیک دیٹ اوے فرام ہم. ہی از دا چیف منسٹر. یار جب آپ ایک دفعہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں نا, تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے عزت مل گئی ہے, بے شک میری پارٹی رگڑے میں ہے, سب کچھ ہے. وہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ پارٹی کی امانت ہے, عمران خان کی امانت ہے, نو. جب آپ اپنا موٹر کیڈ ہی ایک دفعہ دیکھتے ہیں نا, تو پھر بندے کو رات کہتا ہے یار کمال ہے, میں وہی علی امین گنڈاپور ہوں جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ دوڑا تھا, اور اب میں آتا ہوں تو ڈھائیں ڈھائیں کرتی گاڑی آگے پیچھے ہوتی ہے. بندے کو یو کانٹ ٹیک دا ہیومن ایلیمنٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ منیر فاروق صاحب. اس میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ اگر کسی نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کی ہے تو وہ صرف گنڈاپوری ہے. بہت اچھا, اور کسی کا پی ٹی آئی کا حاصل ہے یا نہیں؟ منیب صاحب کا, نجم صاحب کا گنڈاپور کے اعتماد ضرور. خان صاحب کا بھی ہے, آپ نے بتایا خان صاحب. نہیں, اچھا اس پہ دیکھیں, خان صاحب کا بھی ہے, عمران خان صاحب کا بھی ہے, ابھی خود بتایا. بہت شکریہ عمر دراز گندل صاحب, نجم ولی صاحب, منیب صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.